دیکھیے مسئلہ صرف چند ایئر کرافٹس کا نہیں ہوتا، اس نے پورا S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لیا، اس نے باقی تمام اپنی انویسٹمنٹ، موس کی سر بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے کروز میزائل کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے، انہوں نے ڈرون اور لوئٹرنگ ایمونیشن پروگرام پہ بہت سیریسلی کام کیا، انہوں نے ایمفیبیس لینڈنگ، پاکستان کے ایمفیبیس کراسنگز، ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر، ماؤنٹن وارفیئر، ڈیزرٹ وارفیئر، ان سب پر انہوں نے اتنا سیریسلی کام کیا، جیسے ہم نے کہا پوری وار ڈاکٹرائنز ری ڈیفائن کی ہے، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے تھیٹر کمانڈ کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کے ویپنز، ایکچولی رافیل فرینچ گورنمنٹ نے، فرینچ ڈیفنس انڈسٹری نے ان کو بیچے تو ہیں، لیکن ایکچولی فرینچ خود نروس ہیں اس وقت، کیونکہ رافیل انڈین پائلٹس کے ہاتھ میں، اور ان کے مقابلے پہ چائنیز ایئر کرافٹس ہیں یہاں پہ JF-17 اور J-10 اور J-10Cs ہمارے پاس ہیں۔ اگر ایک چائنیز ایئر کرافٹ نے ان کا رافیل مار کر گرا دیا تو آپ سوچئے پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا، اور وہ بھی لیس ہو PL-15 کے ساتھ، تو پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا۔ تو دنیا بھی ایکچولی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز دا چائنیز ٹیکنالوجی، ان کا اگر میچ ہوتا ہے، یہ جنگیں بذات خود انٹرنیشنل وار انڈسٹری کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی پاورز بھی چاہ رہی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز اور ویپن پلیٹ فارمز کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہم نے کہا کہ خود مودی کے اندر بھی، ان کی ایئر فورس کے اندر بھی اور فرینچ میں بھی یہ خوف ہے کہ اگر ان کے رافیل پاکستان ایئر فورس نے مار کر گرا دیے پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے بہت پاورفل ایئر ڈیفنس سسٹمز دیے ہیں، انہوں نے ہمارے اس وقت کانسٹنٹ اسٹریم آف سپلائیز ان کو امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے پہنچ رہی ہے۔ اس وقت یہ جو جنگ ہے نا، اس میں صرف دو ملکوں نے پوزیشن نہیں لی، بڑے بڑے پاور بلاکس نے پوزیشن لی۔ امریکنز اور اسرائیل اور برٹن اور یورپ جو ہیں وہ مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان، چائنا، ٹرکی یہ مکمل طور پر ایک بلاک میں آ گئے ہیں۔ عرب دنیا خاموش ہے، ٹیسٹ سپورٹ ایکچولی انڈینز کو جا رہی ہے، ہمیں نہیں جا رہی۔ لیکن سر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اور انڈیا کی تیاری کی بات کر رہے ہیں، ان کا MBS شو ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، بہت مضبوط ہے، تو پھر جب ہم اپنے دفاع کا عنصر نمایاں کریں تو وہ کن الفاظ میں ہوگا، اس کا خاکہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا پوسچر ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے، یہ پاکستان از دا ڈیفینسو وار ڈاکٹرن ہم رکھتے ہیں، انہوں نے ایگریسو پوسچر رکھا ہوا ہے، وہ انویڈ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے اوپر۔ پاکستان ہمیشہ سے انتظار کرتا ہے کہ اس پر پہلا حملہ دشمن کرے، اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان یہ اپنا پوسچر چینج کر لے۔ جب ایک مرتبہ واضح ہو گیا ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے، ہمارا وزیر کھل کے ٹی وی پہ آ کے کہہ چکا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر حملہ ہو رہا ہے، جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام جب ایئر ہو تو اس وقت شاید جنگ شروع ہی ہو چکی ہو، تو پاکستان کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے اسرائیل نے حزب اللہ کو پریمپٹ کر کے تباہ کر دیا، 30 سال لگے حزب اللہ کو تیار کرنے میں، لیکن اسرائیل نے پہلے پیجز کے ذریعے اور اس کے بعد باقاعدہ اساسینیٹ ہی کر دیا پوری لیڈرشپ کو ان کی جا کے۔ لیکن سر ایک فرق، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا غلط اقدام پوری اگلی دنیا تک دنیا کے اندر دیکھیے دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں سوچ رہا جنگ کرتے وقت دنیا میں سامنے ایٹمی طاقت ہے یا نہیں۔ آپ مجھے یوکرین میں بتائیں، یوکرین میں بھی تو سامنے ایٹمی طاقتیں ہی ہیں، ایک طرف روس ہے ایک طرف نیٹو ہے۔ یوکرین تو نام استعمال ہو رہا ہے، بیٹل فیلڈ ہے، جنگ تو نیٹو کے خلاف ہو رہی ہے، مگر کنونشنل ہے، دونوں کو پتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا۔ بلکہ پوٹن نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے، کہ ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں روس نہ ہو۔ تو بات یہ کہ جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک RSS جیسی فیشسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی، زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ تو جب مریں گے تو جلائے جائیں گے، ہم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں، ہمیں تو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مارے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم مارے گئے تو غزوہ ہند کے شہداء میں اعلیٰ ترین شہداء ہوں گے، تو وی آر ایکچولی مور ڈینجرس۔ ہندو اسی بات سے خوف کھاتا ہے کہ یار یہ مسلمان تو شہید ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ $100 ارب کا جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے وہ کنونشنل خریدا، ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ نیوکلیر تھریش ہولڈ تک جائیں ہی نہیں، اور دنیا اسی طرح کر رہی ہے۔ نیٹو اور روس کی جو جنگ یوکرین میں پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے، کیا اس نے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو ٹچ کیا؟ نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ سر دو ایٹمی طاقتیں ہونا تو وہ جنگ کے بارے میں سوچتی نہیں، ہاں دھمکایا جاتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو شامل کر لیا جاتا ہے، اس کو ثالث بنا لیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان خطے کی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟
آپ مجھے بتائیے مودی کو اور انڈین گورنمنٹ کو, انڈین آرمی کو اور RSS کو کوئی لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ جنگ ایٹمی ہو سکتی ہے؟ وہ تو پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مسلسل ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور پوسچر رکھے ہوئے, اور اس حد تک ڈپلائمنٹ انہوں نے کر دی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور آرمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں, تو وہ تو لحاظ نہیں کر رہے. تو آپ کس بات کے خوفزدہ ہیں؟ جب ایک دفعہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. If they want war, then you should prepare for it. اس بات سے ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی؟ اب جنگ ہوگی تو کھلی ہوگی. تو سر اس کے اوپر تو پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے, سٹانس ہے ہمارا, کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا. اچھا, پانی کس حد تک روکا گیا ہے یا کس حد تک روکا جا سکتا ہے, یہ ایک مختلف منظرنامہ ہے, کیونکہ یک طرفہ طور پہ یا مکمل طور پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو نئے ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے, اتنے ریزروائرز آپ رکھیں گے تو تبھی جا کے ہوگا. لیکن ان کی طرف سے ابتدائی طور پہ اس کا منسوخ کر دیا جانا, اس معاہدے کا جس کا بین الاقوامی جو بینک ہے وہ ضامن ہے, یہ ان کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو چکا. تو پھر اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو ان باقی 3 دریاؤں کا کیا کریں جو وہ لے گئے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر انڈیا نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا اور کہا ہم اس کو نہیں مانتے, تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مشرقی 3 دریا ستلج, بیاس اور راوی ہم نے جو ان کو دیے تھے, وہ دریا بھی اب ہم واپس لے سکتے ہیں. اور ایکچولی اب یہی ہمارا سٹانس ہونا چاہیے کہ تم نے جو غداری کی ہے, تم نے جو معاہدہ توڑا ہے, ہم نے جو 3 دریا تم کو دیے تھے, اب ہم وہ 3 دریا بھی لیں گے. جرمانہ بھی تو لگنا چاہیے دشمن پہ نا, اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو, کیونکہ اب ہوگی ان کے ساتھ ایک جنگ. بات یہ ہے کہ آپ دشمن کی نیت پر اعتبار کر کے جنگی تیاریاں نہیں کرتے, آپ اس کی کیپیسٹی پہ, اس کے پوٹینشل پہ کرتے. جب ایک دفعہ اس نے اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ وہ آپ کے 6 دریا روکے گا, اب اس کے بعد ساری زندگی آپ اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہم نے ایک معاہدہ کر کے دیکھ لیا, اس نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر توڑ دیا. اب ان کے ساتھ ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب جب جنگ ہوگی, اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پانی پر جنگ ہوگی, پانی ریڈ لائن ہے, کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے, تو پھر ہم کو اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ آئندہ قیامت تک وہ ہمارا پانی نہ روک سکے. تو ہمیں ضامنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ضامن دنیا میں کہیں ہے اس وقت؟ کیا فلسطین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا یوکرین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا دنیا کا نیا نظام ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ گلوبل آرڈر کولیپس کر چکا ہے, اب صرف طاقت کا زور چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ہیومن رائٹس یا یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے 1.5 سال سے, پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ کون سا ضامن؟ یہاں صرف ایک ضامن ہے, آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی تلوار پر بھروسہ کریں. دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے اقوام متحدہ سے اور سیکیورٹی کاؤنسل سے, اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے مسلم دنیا ہو رہی ہے. جب ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے, تلوار کا راستہ اختیار کریں گے, دنیا عزت دے گی آپ کو. موجودہ سیاسی قیادت یہ پریشر لے سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, جن کے سارے اثاثے ملک سے باہر رکھے ہوئے ہوں, جن کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہو یہودیوں کے پاس اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور دبئی میں, وہ کیا مغربی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں؟ سر آپ کا یہ موقف جو ہے یہ ملک کی کمزوری, ملک میں تقسیم کا عنصر بھی نمایاں کرتا ہے. تقسیم کا عنصر ہو یا کمزوری کا, یہ حقیقت ہے. فیکٹ از کہ ہمیں مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. یہ موجودہ قیادت ہماری, اس نے جنگ نہیں دیکھی.